بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور خاص طور پر ٹیکسٹائل کے 4.5 کروڑ سے زیادہ مزدوروں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اپنا زندگی کا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہے بی ایس سی ٹیکسٹائل ڈگری کے متعلق۔ پاکستان میں جتنے بھی لوگ بی ایس سی ٹیکسٹائل میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے ہیں، ان کے اندر اس ڈگری کے حاصل کرنے سے ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے 24 سالہ کریئر میں جتنے بھی بی ایس سی ٹیکسٹائلس میں ملا ہوں یا جن کے ساتھ میں نے نوکری کی ہے، تو میں نے جب ان کو پریکٹیکلی طور پر جب دیکھا کہ ان میں سے 99% ایسے لوگ ہیں جن کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کون سی ایسی ڈگری حاصل کر لی ہے کہ ہماری ڈگری کے علاوہ کوئی اور ڈگری نہیں ہے، ہمارے سٹیٹس کے علاوہ اور کسی کا سٹیٹس نہیں ہے، اور ہمارا جو کیلیبر ہے وہ عام بندوں کا کیلیبر نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ اور جب سے وہ یعنی سٹارٹ لیتے ہیں اے ایس ایم کے طور پر، تو اس وقت وہ تمام مینٹیننس سٹاف جو ان سے کافی سینئر ہوتا ہے ان کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کی دیکھنے والی حالت ہوتی ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکلی تو انہوں نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا، ایک تھیوری پڑھ کر آتے ہیں اور تھیوری کی بیس پر ان کو کوئی بھی ادارہ اے ایس ایم کے طور پر بھرتی کر لیتا ہے۔ جب یہ اے ایس ایم کی سٹیج پر ہوتے ہیں تو یہ تمام مینٹیننس کے فورمین حضرات اور پروڈکشن کے جابر حضرات، ہیڈ جابر حضرات اور کوالٹی مینجمنٹ کو سمجھنے والے کوالٹی مینیجر کے بڑے یعنی کہ ترلے لیتے ہیں، ان کی بڑی منتیں کرتے ہیں اور ان سے کام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر فورمین تو بیچارے بڑے شریف آدمی ہوتے ہیں، وہ ان سے کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کو بیسک چیزیں اور فنڈامنٹل چیزیں جو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہوتی ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ پھر یہ اپنی ڈائریوں میں نوٹ کرتے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ پھر یہ اے ایس ایم کے بعد ڈی ایس ایم بن جاتے ہیں، پھر ان کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی بھی مینٹیننس سٹاف کے جب یہ اسٹور میں جاتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فورمین والی کرسی پر بیٹھیں۔ حالانکہ میں ان فورمینوں کو فورمین نہیں سمجھتا جو اپنی چیئر سے کھڑے ہو کر ان کو چیئر دے دیتے ہیں۔ ان کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ کیوں یعنی کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی چیئر پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ یہ ان کی کم ظرفی ہے اور یہ ان کی نالائکی ہے۔ کوئی بھی فورمین جب اپنی چیئر پر بیٹھا ہو اپنے اسٹور میں، کوئی بھی ایس ایم، ڈی ایس ایم، ایس ایم، ایم ایم بھی کیوں نہ آئے، جی ایم بھی کیوں نہ آئے، وہ اس کی کرسی کا ڈیزرو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی کرسی ہوتی ہے اور اس کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کو اس سیٹ پر بٹھایا جائے۔ لیکن یہ لوگ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فورمین کو کھڑا کر کے جس کی 20-25 سال یعنی کہ سروس ہوتی ہے اس کی جگہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور کوئی آئیڈیاز ٹیکنیکل ان کے پاس ایسا نہیں ہوتا جس کو یہ امپلیمنٹ کرا کر کوئی امپروومنٹ کر سکیں۔ ان کی تمام ٹیکنیکل آئیڈیاز فورمینوں کے مرہون منت ہوتے ہیں اور یہ ان سے سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ٹیکنیکل مینیجر یعنی ٹی ایم اور جب ایم ایم بنتے ہیں تو ان کا جو گردن کا جو سریا ہے وہ اور زیادہ یعنی کہ سخت ہو جاتا ہے، اور زیادہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ عام بندے کو ملنا پسند نہیں کرتے اور اس کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ میں ایسے چکر لگاتے ہیں جیسے کہ جنت اور دوزخ کے مالک بن گئے ہیں۔ ان کو چند سپنڈلوں کی کیلکولیشن کیا جاتی ہے، سپننگ پلان کیا سیکھ لیتے ہیں، او پی ایس کی کیلکولیشن کیا سیکھ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کو مل چلا ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ جس کے 5-6 سال کا لیبارٹری کا تجربہ ہو، کوالٹی سپروائزر ہو یا کوالٹی کنٹرولر ہو یا لیبارٹری انچارج ہو، اس کو بھی اتنا یہ نالج ہو جاتا ہے پریکٹیکلی سیکھ کر کہ وہ سارے سپننگ پلان کے مطابق اپنا کام کر سکے۔ لیکن ان لوگوں نے ورکروں کے حق کو مارنا ہوتا ہے، ان کو زبردستی انہوں نے ڈپارٹمنٹوں میں لمبی لمبی ڈیوٹیاں لینی ہوتی ہیں، اور جو بندہ زیادہ لمبی ڈیوٹی دے گا وہ ان کی منظور نظر ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام مینٹیننس سٹاف میں، کوالٹی سٹاف میں اور پروڈکشن سٹاف میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ یاری لگائی جائے جو ان کے ٹاؤٹ کے طور پر کام کریں، جو ان کو ہر شعبے کے متعلق مخبری فراہم کریں۔ یہ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، خواہ وہ بندہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا نالائق ترین کیوں نہ ہو، لیکن یہ اس کے فیڈ بیک پر عمل کرتے ہیں اور اسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان سے زیادہ کمپیٹنٹ بندے جو ان کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، اچھی صلاحیتوں والے ہوتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ ان کو سراسر اگنور کرتے ہیں اور ان کی جو قابلیت ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے اور خود سارا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔
جب یہ جنرل مینیجر بن جاتے ہیں تب ان کا ایک اصول بن جاتا ہے کہ انہوں نے پورے ڈپارٹمنٹ میں راؤنڈ لگانا ہوتا ہے، یعنی کہ کاٹن ایریے سے لے کر فنشنگ روم تک یہ راؤنڈ لگاتے ہیں۔ کچھ جنرل مینیجر حضرات تو صبح جب ڈیوٹی پر آتے ہیں اسی وقت راؤنڈ لگانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ راؤنڈ لگ جائے، تاکہ تمام مینٹیننس سٹاف، پروڈکشن سٹاف اور کوالٹی سٹاف اپنے کام پر فوکس ہو کر اپنا کام کریں۔ یہ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جنرل مینیجر وہ ہوتے ہیں جو 11 سے 12 بجے یا 12 سے 1 بجے یا 1 سے 2 بجے راؤنڈ لگانا پسند کرتے ہیں، اور جب وہ راؤنڈ کے لیے نکلتے ہیں تو پیچھے ان کے ایک ورکروں کی ایک موج ہوتی ہے، ایک اس میں لیبارٹری انچارج ہوتا ہے، ASM ہوتا ہے، DSM ہوتا ہے، SM ہوتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا فورمین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو پروڈکشن انچارج ہوتا ہے یا ہیڈ جابر ہوتا ہے جو آگے سے وسلنگ کرتے ہیں اور یہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کے ذہن میں ایک اتنی خرابی ہے یہ ایسا پروٹوکول مانگتے ہیں پروڈکشن والوں سے، وہ جب وسلنگ کرتے ہیں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی مل چلانے والا نہیں ہے۔ اور جب یہ جنرل مینیجر ہو جاتے ہیں تو جب بھی ان کو اسپننگ پلان میں کوئی تبدیلی کرنا ہوتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے چھٹی کے ٹائم ورک آرڈر جاری کریں۔ جب صبح سے لے کر 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک مینٹیننس اسٹاف اپنی یعنی کہ انرجی کو ویسٹ کر چکا ہوتا ہے، اپنے آپ کو استعمال کر چکا ہوتا ہے، اس وقت یہ چینج آرڈر بھیج دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں اکاؤنٹ چینج کروانا ہے تو اپنے بندوں کو ٹھہراؤ، جس میں کوئی اوور ٹائم نہیں ہوتا، موسٹلی ملوں میں اوور ٹائم نہیں دیتے، اور ورکر کو تنگ کیا جاتا ہے، اور 5 سے 6 بجے کے درمیان یہ اپنی اسپننگ پلان میں تبدیلی لاتے ہیں تاکہ ورکروں سے لمبی سے ڈیوٹی لی جائے۔ کچھ ایسے ذہن کے جنرل مینیجر یا ڈائریکٹر حضرات ہوتے ہیں، وہ جب وہ آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک میں دفتر میں بیٹھا ہوں اس وقت تک مینٹیننس اسٹاف بھی نہ جائے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی فورمین چلا جاتا ہے تو ان کے پاس فوراً مخبری پہنچا دیتے ہیں کہ سر وہ پہلے چھٹی کر کے چلا گیا ہے۔ حالانکہ جو 8 سے 4 یا 9 سے 5 ڈیوٹی کرتا ہے اس کے لیے 8 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں، اس کو چاہیے کہ 8 گھنٹے کے بعد اپنی ڈیوٹی سے آف کرے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ لیبر ایکٹ کے مطابق ہے، لیکن یہ اس سے بھی لمبی ڈیوٹی لینا پسند کرتے ہیں۔ اور جب یہ جنرل مینیجر ہو جاتے ہیں یا ڈائریکٹر ہو جاتے ہیں، ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہو جاتے ہیں تو ان کی گردن کا جو سریا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ مالکوں کو بھی جھوٹ بولتے ہیں، اگر کوئی مارکیٹ سے کسی یار کی کمپلین آتی ہے تو یہ اپنے اوپر نہیں لیتے، یہ نیچے سے ڈاؤن سائزنگ شروع کرتے ہیں اور اس بات کو ٹریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی فورمین کا حساب کر دیتے ہیں، یا کسی ASM یا DSM کا حساب کر دیتے ہیں، یا کسی پروڈکشن انچارج کا یا اس کے ہیڈ جابر کا حساب کر دیتے ہیں۔ یہ مدعا اپنے اوپر نہیں لیتے، یہ انویسٹیگیشن ایسی کرواتے ہیں، کسی اپنے سب آرڈینیٹ کا ریزائن لے کر اور سارا مدعا اس پر ڈال دیتے ہیں اور مل آنر کو سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں کہ ہم نے بندہ ٹریس کر لیا ہے، اس کی وجہ سے یہ کمپلین آئی۔ حالانکہ یہ ان کی اپنی نالائکی ہوتی ہے، یہ ان کی آنر کو مل آنر کو چاہیے کہ جنرل مینیجر یا ڈائریکٹر سے پوچھے کہ آپ اتنی ہینڈسم سیلری لے رہے ہیں، 18 20 لاکھ سیلری لیتے ہیں، اور یہ سیلری شیٹوں میں 2 سے 2.5 لاکھ شو کرواتے ہیں، یہاں سے بھی یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ تقریباً 99% BSc ٹیکسٹائل جو جنرل مینیجر بنے بیٹھے ہیں، ڈائریکٹر بنے بیٹھے ہیں، ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بنے بیٹھے ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنے بیٹھے ہیں، CO بنے بیٹھے ہیں، وہ اپنا پراپر ٹیکس ادا نہیں کرتے اور کسی اور طریقے سے باقی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی بری چیز ہے، ان کو چاہیے کہ جتنا یہ سیلری لیتے ہیں اس کے پراپر طریقے سے ٹیکس ادا کریں۔ اور پھر یہ ورکروں کو جن کی سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں یا کوئی بونس کا ٹائم آتا ہے یا کوئی انکریمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو یہ مالکوں سے گٹھ جوڑ کر کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی بجٹ میں آپ کو مل چلا کر دینی ہے، آپ ہماری سیلری کو امپروو کر دیں، ہم جیسے چاہیں مل کو چلائیں۔ پھر یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سے 1-2 بندوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح 30-35 بندوں کو ہر سال یہ نکال دیتے ہیں اور ورکنگ لوڈ بڑھا دیتے ہیں۔ جو موجودہ ورکر ہوتا ہے ظاہر ہے جو بندے کم ہوں گے تو ان پہ ورکنگ لوڈ بڑھ جائے گا اور وہ اپنی توجہ یعنی کہ زیادہ فوکس کرے گا اور زیادہ تھکے گا، اور اس سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دن کے اندر 11 بجے یا سیکنڈ ٹائم ایک میسیج چھوڑ دیتے ہیں کہ میاں صاحب آنا ہے، تمام ڈپارٹمنٹوں کو یعنی کہ اپنے اپ ٹو ڈیٹ کر لیں، اور ان کو صفائی پہ لگا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لنچ بریک کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے اور یہ آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ پہلے میاں صاحب کا راؤنڈ ہوگا، اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے جانا ہے، جو کہ انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ میاں صاحب تو نہیں چاہتے کہ کوئی ورکر رکے یا مل آنر یا سیٹ حضرات، لیکن یہ اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے ہر چیز کو وہ کرتے ہیں جو ان کی فیور میں ہو۔ لیکن جب کوئی کام ان کے متعلقہ نکل جائے، کسی فورمین نے سالانہ چھٹیاں لینی ہو یا کسی نے اپنا نوٹس پہ معاف کروانا ہو یا کسی نے کوئی میڈیکل فیسلٹی لینی ہو یا کسی مل کے اندر کوئی حادثہ درپیش آ جائے، یہ اس کو فیور نہیں کرتے،
یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اس وقت، اور نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سالانہ اوور ٹائم ملا ہے، نہ اس کو دیکھتے اس کی اینول لیو اس کو موقع ٹائم پہ ملی ہے، اس کی گریجویٹی اس کو ٹائم پر ملی ہے، اس کو جو اس کا بونس بنتا ہے وہ ٹائم پہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے، اور جتنی لمبی اس نے ڈیوٹی کی ہے یا اس کے ڈیوٹی آورز اگر مہینے کے اندر کاؤنٹ کیے جائیں تو ہر مینٹیننس والے کے 30 سے 35 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جو اس نے ایکسٹرا لگائے ہوتے ہیں، کبھی یہ ان کو کیلکولیٹ کر کے ان کے پیسے ان کو ہینڈ اوور نہیں کرتے۔ یہ سارا گٹھ جوڑ ایڈمن مینیجر سے لے کے لیبر افسر سے لے کے ایڈمن مینیجر سے لے کے جی ایم اور جی ایم مالکوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ورکروں پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور یہ اپنا سسٹم چلائے رکھتے ہیں۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنی اذیت یہ پی ایس سی ٹیکسٹائل اپنے ورکروں کو دیتے ہیں شاید ہی کوئی دیتا ہو، اور یہ اپنی قبر تنگ کر رہے ہیں اور یہ جہنم میں یعنی کہ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے ورکروں کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ ورکر بیچارے اپنے اصل بات کہنے سے بھی خاموش رہتے ہیں۔ تو میں تمام پاکستان کے ٹیکسٹائل ورکروں سے کہتا ہوں، جب بھی آپ کا لوگوں کا حق ہو آپ اپنی آواز اٹھائیں، اپنی آواز بلند کریں اور اپنے ڈائریکٹر سے یا جنرل مینیجر کے سامنے روبرو پیش ہوں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق مانگیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو اپنا حق نہیں دیتا تو پھر آپ لوگ لیبر کورٹ سے رجوع کریں، لیبر کورٹ میں بھی آپ ایسے وکیل کو ہائر کریں جو واقعی آپ کے ساتھ سنسیئر ڈیووٹڈ ہو، جو آپ کے تمام واجبات کو ادا کروانے والا ہو۔ کسی کی جرت نہیں ہے کوئی آپ کو زبردستی نوکری سے نکال دے، یہ لیبر ایکٹ کے خلاف ہے۔ آپ لوگوں کو جب تک کوئی شو کاز اور نوٹس نہیں ایشو کیا جاتا آپ لوگ اس وقت تک ریزائن نہ دیں۔ اور ان کی ایک چال بازی یہ ہوتی ہے کہ تمام مل مالکوں کو کہتے ہیں کہ جو استعفے کا جو فارم ہوتا ہے، ریزائن فارم جو ہوتا ہے، اس کو پرنٹڈ کروا لیا جائے اور اس میں چند مخصوص جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہیں جس سے فورسلی ورکر کو ان چیزوں کو فل اپ کرنا ہوتا ہے اور ساری ذمہ داری اپنے اوپر ڈالنی پڑتی ہے کہ مجھے گھریلو مجبوری کی وجہ سے میں نوکری جاری نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میرا یہ استعفیٰ 24 گھنٹے میں میرا نوٹس پہ معاف کر کے قبول کر لیا جائے۔ پھر یہ ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچھا خوش آمدی ہے تو جلدی کام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی میری طرح اسٹریٹ فارورڈ بندہ چلنے والا ہو تو یہ پھر اس کو 1 مہینے کا نوٹس پہ معاف نہیں کرتے بلکہ 1 مہینہ اس کو ڈیوٹی لیتے ہیں تاکہ اس کا نوٹس پیریڈ پورا ہو جائے۔ لیکن ان حالات میں جو بندہ پورا اپنا مہینہ مقرر کرتا ہے یہ اس کے پیچھے جاسوس چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ایسے کہتے ہیں کہ کہیں ایک ڈپارٹمنٹ میں کوئی خرابی نہ کر دے، کہیں کوئی ٹول وغیرہ نہ چوری کر لے یا کہیں کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے مشینری خراب ہو، یہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ میں تو اس چیز کا قائل ہوں جو بندہ کسی مل میں اپنے معقول وجہ سے ریزائن دیتا ہے، استعفیٰ دیتا ہے، اس کو ود ان 24 آورز میں فارغ کر دیا جانا چاہیے تاکہ وہ ڈبل مائنڈ ہو کر ڈیوٹی نہ کرے اور نہ اس کی کوئی جاسوسی کرے۔ تو میں جتنے بھی بی ایس سی ٹیکسٹائل کرنے والے ہیں یہ ایسے ہیں، یہ اپنا سب آرڈینیٹ بھی بی ایس سی ٹیکسٹائل رکھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ یہ سوچتے ہیں اگر میرا سیکنڈ مین مل مینیجر بی ایس سی ٹیکسٹائل ہے یا ڈی جی ایم بی ایس سی ٹیکسٹائل ہے، کہیں یہ مالکوں کے ساتھ سیدھا ہو کر میرا نہ استعفیٰ کروا دے، میری نوکری کے در پہ نہ ہو جائے، اور یہ بھی ہوتا بھی ہے، یہ ایک دوسرے پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو میں تمام بی ایس سی ٹیکسٹائل والوں سے کہتا ہوں آپ لوگ پکی سچی توبہ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن یہ لاکھوں ورکر جن کے ساتھ آپ کام کر کے مختلف فیکٹریوں میں اوپر لیول تک جاتے ہیں، ان کے حق آپ لوگوں نے مارے ہوتے ہیں، ان سے معافی مانگیں اور ایسے کام کرنے سے اجتناب کریں جس سے آپ لوگوں کی آخرت خراب ہو۔ میں یہ پوائنٹ آف ویو اپنا دینا چاہتا تھا اور تمام ورکروں کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اگر کوئی جنرل مینیجر یا ڈائریکٹر آپ لوگوں کو تنگ کرتا ہے تو آپ راؤ مسرور کے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ راؤ مسرور آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ لڑے گا اور آپ لوگوں کو آپ حق لے کر دے کر رہے گا۔ یہ میرا انشاءاللہ زندگی کا مشن ہے اور آنے والے چند 6 مہینوں میں انشاءاللہ ایک میں ریٹ پٹیشن فائل کرنے کی کوشش میں ہوں۔ مجھے تمام ورکروں کی سپورٹ کی بہت اصل ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کسی جنرل مینیجر، کسی ڈائریکٹر، کسی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر، کسی ٹیکنیکل ڈائریکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آپ لوگوں سے 8 گھنٹے سے زیادہ کام لے سکیں۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جو بجٹ پیش ہونے والا ہے اس کے اندر کم از کم ورکروں کی تنخواہ 50,000 کی جائے، 8 گھنٹوں کی مزدوری 17,000 روپے کی جائے تاکہ اس کا مہینے کا خرچ آسانی سے چل سکے۔ یہ اس کی بیسک تنخواہ ہونی چاہیے۔ اور تمام مل مالکان جو اپنی ملیں چلا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ 5 تاریخ تک ورکروں کی تنخواہ ادا کریں۔ کیا آپ پورا مہینہ پروڈکشن نہیں لیتے؟ آپ کیوں اتنی پینڈنگ کرتے ہیں؟ ان کی سیلری کو 2 ماہ 1.5 ماہ پیچھے نیچے رکھتے ہیں۔ کیا ان کے گھروں کے یوٹیلیٹی بل آپ لوگوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں؟ کیا وہ یعنی کہ ان کے گھروں میں ضروریات زندگی کی چیزیں ساری پوری ہوتی ہیں؟ اس لیے وہ جاب کرنے کے لیے اتنی دور دور آتے ہیں اور 3-3 4-4 ماہ عرصہ کے بعد گھر جاتے ہیں۔ وہ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کا ارننگ ہینڈ مضبوط ہو، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں جو ان کے گھروں کی وہ پوری ہوں اور ٹائم پر ہوں اور ان کو تنخواہ ان کے ٹائم پر ملے۔ تو اس لیے میں تمام
ٹیکسٹائل کے مل مینجمنٹ جو وہ کھاوٹ اسپننگ میں ہو، ویونگ میں ہو، ہوزری میں ہو، گارمنٹس میں ہو، ڈینم میں ہو، اور جو مختلف طرح کی جو ٹیکسٹائل ہیں اوپن ہینڈ ہو، سب میں ورکروں کی تنخواہ 5 تاریخ تک ادا کر دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی فیکٹری ایسی ہے جو اپنے ورکر کی تنخواہ 15 سے 20 دن یا 1 ماہ نیچے دباتی ہے، وہ ورکر مجھے یعنی کہ سیگا راز میں اس کا یعنی رکھوں گا اور وہ مجھے اس بات تک پہنچائیں، میں انشاءاللہ ہائر لیول تک اس کو ہائی لائٹ کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے مزدور زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔